ہمیں وہاں نہیں جانا چاہیے تھا ممتاز۔ خواہ اپنی بیٹی کی آسودہ زندگی میں زہر گھول دیا۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ اس کی زندگی آسودہ ہے؟ ارے آپ سوچیں تو صحیح کہ ہم وہاں صرف کچھ گھنٹوں کے لیے گئے ہیں، ساری سمجھ آ گئی۔ خیر، مجھے اس بات کا دکھ نہیں ہے کہ اس کی ساس نے کس رویے سے ہمارے ساتھ بات کی، کیا سلوک کیا۔ اگر مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ میری بچی عنایا، اس بیچاری کو پتہ نہیں کیا کچھ جھیلنا پڑتا ہوگا وہاں پہ۔ سوچا تھا فریال جیسا سسرال عنایا کو نہیں دوں گا، لیکن بیٹی کے نصیب بدلنا کب ماں باپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ سچ کہا آپ نے، اسے ہمیں زونا کی بات مان لینی چاہیے تھی۔ آج کل کے بچے ہم لوگوں سے زیادہ سمجھدار ہیں، ہم نے تو ایسے ہی بس زندگی گزار دی سادگی میں۔ سادہ طبیعت ہونا کوئی بری بات نہیں ہے ممتاز، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ خود کو بدلنا پڑتا ہے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ابھی تو خیر سے نوکری لگی تھی، تنخواہ بھی اچھی ہے، وقت پہ چھٹی بھی مل جاتی ہے۔ نہیں ممتاز، میں اپنی بیٹی کو کسی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ میں نہیں چاہتا کہ کل کلا کو اس کی ساس اسے اس بات پر بھی تانے دے کہ ہم نے عنایا کی عزت کا خیال نہیں کیا۔ بالکل ٹھیک، اللہ انسان کو سب کچھ دے لیکن تکبر نہیں۔ اللہ معاف کرے، آپ نے سبین بہن کو دیکھا تھا، ایسا رویہ تھا ان کا۔ ارے مجھے دکھ نہیں ہے اس بات کا کہ ہمارے ساتھ ان کا کیسا رویہ تھا، تکلیف تو مجھے اس بات کی ہے کہ میری عنایا، اس کی ساس کی آنکھوں میں اتنی سے بھی اس کے لیے مروت نہیں تھی۔ کیسے رہتی ہوگی وہ؟ صحیح کہا تم نے۔ میں مائر سے بات کروں۔ کیا آپ داماد سے اس کی ماں کی شکایت کریں گے کیا؟ میں نہیں سمجھتا تھا کہ تم مجھے اتنا بے وقوف سمجھتی ہو۔ بیٹی کا گھر بسانا ہے، خدا نہ خواستہ توڑنا نہیں، جو میں بیٹے کو ماں کے خلاف کر دوں۔ مجھے پتا ہے مجھے کیا کرنا ہے۔ جی، بس اللہ میری عنایا کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ بہت دل دکھا ہوا ہے میرا۔